الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن ولا ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار ہادی سبل ختم رسول مولائے کل مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ ذی الحجہ شریف کا مقدس اور معظم مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لایا۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر جب سال شروع ہوتا ہے تو قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ مذہب اسلام کے سال کا پہلا جو مہینہ ہے وہ محرم شریف کا ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جانِ اللہ کی راہ میں قربان ہوئی۔ مذہب اسلام کا وہ پہلا مہینہ ہے محرم شریف کا، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ جو ہے یہ ماہ ذی الحجہ شریف کا ہے، اور اس مہینے کی بھی 10 تاریخ کو ہم اور آپ اور پوری امت مسلمہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتی۔ تو مذہب اسلام کے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوا جب تو قربانی سے، اور اسلامی سال جب ختم ہوتا ہے تو قربانی پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ عزیزان گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے جو 10 راتوں کی قسم اٹھائی وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اس مقدس مہینے کو اس ذات گرامی سے نسبت ہے جن کی زندگی قربانی کی عدیم المثال تصویر تھی۔ اس مبارک مہینے کو ہم اور آپ اور پوری امت مسلمہ سیدنا و سندنا ابراہیم خلیل اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم اور آپ اور پوری امت مسلمہ قربانی پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کر کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے اور ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے پیارے خلیل ہیں۔ اللہ نے وہ کون سا امتحان ہے جو اپنے خلیل سے نہ لیا ہو؟
وہ کون سی آزمائش ہے جس میں اللہ نے اپنے خلیل کو نہ ڈالا ہو، لیکن کروڑوں صفات ہو، کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات والا صفات پر، کہ اللہ نے جو بھی امتحان لیا، اللہ نے جو بھی آزمائش میں مبتلا کیا، ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں اللہ کا پیارا خلیل کامیاب نظر آیا۔ کسی بھی امتحان میں، کسی بھی رب کی آزمائش میں اللہ کے خلیل نے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، چاہے وہ جانی امتحان ہو، چاہے مالی امتحان ہو، چاہے اولادی امتحان ہو۔ اور اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان ہر طریقے سے لیا، مالی اعتبار سے بھی لیا، جانی اعتبار سے بھی لیا، اولادی اعتبار سے بھی لیا، لیکن اللہ کا خلیل ہر امتحان میں کامیاب نظر آیا۔ عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ اور پوری امت مسلمہ جو اللہ کے پیارے خلیل کی سنت کو قائم رکھنے کے لیے، ان کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، تو آؤ ذرا اس قربانی کی حقیقت کو سنیں کہ یہ قربانی ہے کیا چیز۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں، جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، ہمیں اجر کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے، جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے، اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ قربانی کرنے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے جلیل القدر نبی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، جو آج ہم اور آپ اور پوری امت مسلمہ ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے خلیل سے اپنی اولاد کی قربانی مانگی تھی۔ حضرت تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جب عمر تقریباً 80 سال کی ہو گئی، ضعیفی کا عالم آ گیا، بڑھاپے کا عالم آ گیا، کوئی اولاد نہ تھی، بڑی منتوں کے بعد، بڑی سماجتوں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد اللہ رب قدیر نے اپنے خلیل کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام ضعیفی کے عالم میں تھے، بڑھاپے کے عالم میں تھے، ضعیفی کے ایام میں اللہ نے اپنے خلیل کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اور دیکھیں اللہ نے اپنے خلیل کا جو امتحان لیا، وہ کس طریقے کا امتحان لیا، اور اپنے آپ پر غور کریں کہ اللہ کے وہ خلیل تھے، اللہ کے امتحان میں کس طریقے سے کامیاب ہوئے اور کس طرح سے پیش قدم رہے۔ آج ہم کس دہانے پر ہیں؟ آج اگر چھوٹی سی پریشانی، چھوٹی سی تکلیف، چھوٹی سی آزمائش اگر ہم پر آ جائے تو آج ہم کتنے شکوے کرتے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، تو جب ضعیفی کے ایام میں اللہ نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، تو اللہ کے پیارے خلیل کے دل میں اولاد کی محبت بھی پیدا ہو گئی، اپنے فرزند سے محبت کرنے لگے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے میرے مولا،
تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرمایا ہے، لیکن اے مولا ابراہیم کا حال تو یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنے فرزند کی محبت بھی پیدا ہو گئی ہے، لیکن مولا خلیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کی محبت ہی نہ ہو۔ خلیل بننے کے لائق وہ ہے، خلیل کہلانے کا حق وہ رکھتا ہے جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، لیکن ابراہیم کو تو اپنا خلیل فرما رہا ہے، ابراہیم کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے، گہرا دوست بنایا ہے، لیکن ابراہیم کے دل میں تو اپنے فرزند کی بھی محبت۔ تو اللہ رب قدیر نے امتحان لیا فرشتوں کے جواب کے لیے، فرشتوں کو جواب دینا بھی مقصود تھا۔ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، 3 دن تک متواتر خواب آتے رہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو خواب آیا کہ اے ابراہیم اٹھو میری راہ میں قربانی پیش کرو۔ آپ نے صبح کو 100 اونٹوں کو قربان کیا، پھر دوسری شب کو سوئے، پھر خواب آیا، تیسری شب کو سوئے، پھر خواب آیا۔ تو اللہ کے پیارے خلیل نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا تو ہی بتا دے آخر تو کس چیز کی قربانی طلب کر رہا ہے، میں کس چیز کی قربانی تیری راہ میں پیش کروں، کون سی چیز میں تیری بارگاہ میں پیش کروں، کس چیز کی میں قربانی تیری راہ میں کروں، اے مولا تو ہی فرما دے۔ تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تم جس سے زیادہ محبت کرتے ہو اسی کو میری راہ میں قربان کرو، اس کی قربانی میری راہ میں پیش کرو۔ تو اللہ کے نبی تھے، خلیل ہیں، سمجھ گئے کہ دنیا میں اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ میری اولاد کی قربانی طلب کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے خلیل اپنے معبود کی رضا کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے منی کے میدان میں اپنے نور نظر لخت جگر کو رب کی بارگاہ میں قربان کیا۔ اس لخت جگر کو جو ضعیفی کے ایام میں بڑی منت و سماجت کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمایا تھا، اسی لخت جگر کو منی کے میدان میں جب قربان کیا، فرشتوں نے جب اس قربانی کو دیکھا بے ساختہ پکار اٹھے، اے ابراہیم اللہ کا خلیل بننے کا اگر کسی کو حق ہے، اگر کسی کو اللہ کا گہرا دوست بننے کا حق ہے تو وہ ابراہیم آپ کو ہے۔ فرشتے پکار اٹھے تھے، اللہ کے پیارے خلیل نے اپنے نور نظر لخت جگر کو منی کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے قربان کیا تھا۔ تو یہ اولاد کا امتحان رب نے لیا، پھر اللہ نے اپنے خلیل کا مالی امتحان بھی لیا۔ کثیر ایک وقت میں اللہ نے اپنے خلیل کو بے شمار دولت عطا فرمایا، کثیر مال بخشا، بے شمار ان گنت اونٹ گائے بکریاں عطا فرمائی۔ تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ابراہیم کو تو نے اتنا مال عطا فرمایا کیونکہ وہ تیرے خلیل ہیں، انہیں اتنا مال تو ملنا ہی تھا کہ وہ تیرے خلیل جو ہیں۔ تو اللہ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، فرشتوں جاؤ میرے خلیل سے امتحان لے لو، میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ اللہ نے کثیر دولت عطا فرمائی تھی، بے شمار اونٹ، بے شمار گائے بکریاں بخشی تھی۔ اللہ کا ایک فرشتہ آیا امتحان لینے کے لیے کہ اللہ کا پیارا خلیل اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے رب سے کتنی عقیدت رکھتا ہے، یہ پرکھنے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے اللہ کا ایک فرشتہ آ گیا۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے جانوروں کو جنگل میں چرا رہے تھے، فرشتہ امتحان لینے کی غرض سے انسانی شکل میں آیا، آنے کے بعد میں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ کا ذکر فرشتہ بلند آواز میں کرنے لگا۔ اللہ کے پیارے خلیل کے کانوں تک جب اپنے معبود کے ذکر کی آواز گئی تو اللہ کے خلیل پر وجد طاری ہو گیا، ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اتنی میٹھی آواز میں، اتنے میٹھے لب و لہجے میں کون بندہ میرے رب کا ذکر کر رہا ہے، کہاں میرے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل اس بندے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے خلیل اس جھاڑی تک پہنچے جہاں اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں رب کا ذکر کر رہا تھا۔
جب فرشتے نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم نے فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خاموش ہو گیا، ذکر کو ترک کر دیا، ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے خلیل نے ارشاد فرمایا، اے بندے میرے رب کا ذکر تو اور سنا، میرے رب کے ذکر کو تو کیوں ترک کر دیا، کیوں رک گیا، میرے رب کے ذکر سے کیوں باز آ گیا، میرے رب کا ذکر تو مجھے اور سنا۔ یہ اللہ کے پیارے خلیل نے ارشاد فرمایا۔ فرشتے نے کہا کہ اب میرا ذکر پورا ہو گیا، اب اگر تمہارے کہنے سے میں ذکر کروں گا تو اجرت لوں گا، قیمت لوں گا، تب تمہیں اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ اللہ کے خلیل نے ارشاد فرمایا، میرے جتنے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری، ان میں سے آدھا تو لے لے اور میرے رب کا ذکر مجھے سنا دے۔ فرشتے نے پھر ذکر کرنا شروع کیا، تھوڑی دیر ذکر کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ اللہ کے خلیل نے ارشاد فرمایا، اب کیوں رک گیا؟ تو فرشتے نے کہا کہ تمہاری قیمت پوری ہو گئی، اب اور اگر ذکر سننا ہے تو اجرت دینی پڑے گی اور قیمت دینا پڑے گا، تب میں اللہ کا ذکر سناؤں گا۔ اللہ کے پیارے خلیل نے ارشاد فرمایا کہ جا، میرے جتنے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری، یہ سارا تو لے لے، سب لے لے، لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہے، کیا محبت ہے اللہ کے خلیل کو اپنے رب سے، اپنے معبود سے کتنا لگاؤ ہے، کتنا پیار ہے کہ اپنے سارے جانوروں کو اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے ذکر کے لیے دے دیا، صرف ذکر سننے کے لیے۔ فرشتے نے پھر ذکر شروع کیا، تھوڑی دیر ذکر کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ اللہ کے پیارے خلیل نے ارشاد فرمایا کہ اب کیا ہوا؟ فرشتے نے کہا کہ پھر قیمت پوری ہو گئی، اب اگر ذکر سننا ہے تو اجرت اور دینی پڑے گی۔ اب تمہارے پاس بچا کیا ہے قیمت دینے کے لیے، اجرت دینے کے لیے تمہارے پاس کیا بچا ہے، تم کیا دو گے اجرت؟ تو اللہ کے پیارے خلیل نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں کو چرانے والا بھی تجھے کوئی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی تجھے کوئی چاہیے۔ اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے کوئی اجرت نہیں مانگوں گا، میں تجھ سے کوئی قیمت نہیں مانگوں گا، زندگی بھر میں تیرے جانوروں کو چراتا رہوں گا، ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، نہ تجھ سے کھانا مانگوں گا، نہ قیمت مانگوں گا، بس تو مجھے اللہ کا ذکر سناتا رہنا، اللہ کا ذکر مجھے سناتے رہنا، میں تیرے جانوروں کو چراتا رہوں۔ جب اللہ کے خلیل نے یہ ارشاد فرمایا تو فرشتہ بے ساختہ پکار اٹھا، اے ابراہیم، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تمہیں جانچنے کے لیے آیا تھا کہ تم کو اللہ رب قدیر نے اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا گہرا دوست بنایا ہے، تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو، یہ میں جانچنے کے لیے آیا تھا۔ اے ابراہیم، اللہ کا خلیل بننے کا حق اگر کسی کو ہے، اللہ کا گہرا دوست بننے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ آپ کو ہے۔ تو اللہ نے اپنے خلیل کا مالی امتحان بھی لیا اور جانی امتحان بھی لیا، اللہ نے اپنے خلیل کے جان کا بھی امتحان لیا، لیکن اللہ کے پیارے خلیل نے اس میں بھی اپنے قدموں کو پیچھے نہیں بڑھایا، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے نمرود کی جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیا۔ اللہ کے خلیل نے جب آگ میں چھلانگ لگائی تو اللہ نے اپنے خلیل کی حفاظت بھی فرمائی۔ رب نے حکم فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ ہر طریقے کا امتحان اللہ نے اپنے خلیل سے لیا، لیکن کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات پر، کسی بھی امتحان میں، کسی بھی آزمائش میں اللہ کے خلیل پیچھے نہیں ہٹے، صبر و رضا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی پریشانی آئی، اللہ کے پیارے خلیل نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان پریشانی کے ایام کو صبر کر کے گزار دیا اور ہر امتحان میں کامیاب ہوتے نظر آئے۔ اور جب امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے بندہ تو اللہ رب قدیر اسے جو اجر عطا فرماتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے۔ ہر پریشانی کے بعد، ہر آزمائش کے بعد اللہ رب قدیر نے آسانیاں بھی رکھی ہے۔ یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا فیصلہ، رب کا اختیار ہے
کہ کسی بندے کو پہلے نواز دیتا ہے، ہر طریقے سے نوازتا ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے بندے کو پہلے نواز دیتا ہے، پہلے بندے کو عطا فرما دیتا ہے، اس کے بعد میں امتحان لیتا ہے، اور کبھی بندے سے پہلے امتحان لیتا ہے، پہلے آزمائش میں ڈالتا ہے، جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رب کی سنت ہے، کبھی لے کر کے آزماتا ہے، کبھی دے کر کے آزماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے خلیل جن کی یاد کو ہم اور آپ ہر سال ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تازہ کرتے ہیں، ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے پیارے خلیل ہیں۔ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے جو بھی امتحان لیا، سارے امتحانات سے اللہ کے پیارے خلیل اللہ کی رضا کے لیے گزرتے چلے گئے، صبر کر کے شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کے پیارے خلیل ہر امتحان میں کامیاب ہوتے نظر آئے، تو اللہ نے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کتنا افضل فرما دیا۔ عزیزان گرامی، آج ماہ ذی الحجہ شریف جو ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لایا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کریں، اللہ رب قدیر کو راضی کریں، اپنے معبود کو خوش کریں، اور 10 تاریخ کو اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو ادا کریں، تاکہ اللہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو اجر سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔